إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں. جیسے کہ آپ نے الحمدللہ سورۃ البقرہ اول سے پڑھی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر متقین اور مومنین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کافرین کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا. یعنی ابتدائے سورۃ البقرہ میں جیسے کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابتدا میں اللہ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، اور اجمالی انداز میں کافروں کی صفات کا ذکر فرمایا، اور پھر تفصیلی انداز میں منافقین کا ذکر فرمایا جو تقریباً 13 آیات پر مشتمل تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب عام فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ خطاب عام تھا جمیع مخلوق کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نبوت بھی عام تھی قیامت تک کے لیے، آپ کا دین بھی عالمی، نبوت بھی عالمی، دعوت بھی عالمی، تو خطاب بھی عالمی تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم. اور ان آیات کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو انہوں نے اپنے بندوں پر کی ہے. الذی خلقکم من قبلکم، اسی طرح الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الى آخرہ. پھر یہ نعمتوں کا ذکر آیا. اس کو اصطلاح مفسرین میں فرماتے ہیں تذکیر بالنعم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد دلاتے ہیں اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر کہ میری اس نعمت کو پہچانو، میری اس نعمت کو پہچانو، میری اس نعمت کو پہچانو. یعنی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو کہ کس نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی. ان نعمتوں کے ذکر کے بعد پھر اس بات نبوت اور رسالت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، جو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اس کی صداقت کے لیے، اس کے اعجاز کے لیے پھر تحدی کی گئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں میرے نبی پاک کی نبوت پہ شک ہے، اگر تم میرے رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شبہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ ساری باتیں خود بناتے ہیں، تو تم بھی پھر قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ. نتیجہ کیا نکلا کہ کون اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے حکم آ گیا کہ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. اب چونکہ ذکر آ گیا تھا کافروں کے محال کا، انجام کا، کہ ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، تو ساتھ مومنین کا بھی ذکر آ گیا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ان لوگوں نے ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، اور ان میں وہ ایسے ایسے نعمتیں دیے جائیں گے
ایسے ایسے رزق دیے جائیں گے، ایسے ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو شکل کے اعتبار سے تو ایک ہوں گے لیکن ذائقہ اور حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ اسی لیے اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ دنیا میں جو تمہیں پھل ملتا ہے وہ کہنے کو تو انار ہے، کہنے کو تو انگور ہے، لیکن جنت کے انار اور انگور کا کیا مقابلہ؟ ایک شکلی اور صورت کے اعتبار سے تو تشابہ ہوگا، نام کے اعتبار سے بھی تشابہ ہوگا کہ یہ بھی انار اور وہ بھی انار، لیکن جنت کے انار کا یا جنت کے پھلوں کا کیا مقابلہ؟ ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ جنتوں کا ذکر آ گیا تھا اور اسی میں ابتدا میں مومنین اور کافرین اور منافقین اور جنت اور جہنم اور یہ سب کا ذکر آ گیا تھا، تو یہ ساری مخلوق کہاں ہونی تھی؟ زمین پہ۔ اب مومن کافر منافق آخر کہاں بسیں گے دنیا میں؟ تو اس لیے اللہ نے پھر نظام خلافت کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اسی کے اندر پھر علم آدم کا ذکر آیا، اسی کے اندر پھر تکریم آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، اسی کے اندر پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانے کا ذکر آیا، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے ارتکاب ناہی کا ذکر آیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کرنے کے بعد ایک درخت کو چکھ لیا جس کا انجام یہ ہوا کہ انہیں جنت سے نیچے آنا پڑا۔ گو اس انجام میں بھی حکمتیں پوشیدہ تھیں، گو اس انجام کے اندر بھی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و حکم چھپے ہوئے تھے، لیکن بظاہر بہرحال یہی ہوا کہ انہوں نے اس درخت کو چکھا اور اس کے نتیجے میں انہیں حکم ملا کہ آپ زمین پہ اتریں اور آپ کو زمین میں اتارا۔ اب چونکہ ایک بات آ جاتی تھی کہ بھی آدم علیہ السلام چونکہ نبی بھی ہیں اور اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا ہے اور اتنا بڑا شرف بھی عطا فرمایا ہے، تو بھئی انہوں نے کیوں کھا لیا، کیوں چکھ لیا؟ تو اس کا بھی ذکر آ گیا کہ انہیں اصل میں شیطان نے دھوکے میں ڈالا تھا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور یہ بھی اشارہ ہو گیا فَأَزَلَّهُمَا، یہ ذلت تھی، یہ پھسلانا تھا، یہ بیک یعنی پاؤں کا پھسل جانا، جیسے بڑے سے بڑا پہلوان بھی جا رہا ہو تو نیچے پانی پڑا ہو تو اس میں وہ پھسل جاتا ہے، بڑے سے بڑی قوت و طاقت والا بڑا کوئی یعنی دنیا کا مانا ہوا کوئی بتل بھی ہو، پاؤں کیلے کی چھلکے پہ آ جائے تو پھسل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان سے بھی ذلہ ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شان والوں سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ ذلت ہے، یہ ذلت نہیں، یہ ذلہ ہے، یہ ذلہ ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس کے بعد پھر حکم ملا ہے، ایک مزید حکم جاری ہوا، یا تو پہلے حکم کی تاکید کے لیے کہ پہلے حکم ملا تھا اہبطوا، اور پھر حکم دیا گا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب اس کو صیغہ جمع کے اندر اشارہ کیا گیا، بعض علماء نے تو فرمایا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اسی طرح ایک جگہ کا اہبطا بھی آیا ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی آیا ہے، تو کبھی کبھی عظمت کے لیے اور شان کے لیے بھی صیغہ جمع کا استعمال کر دیا جاتا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صیغہ جمع کا اس لیے استعمال کیا گیا کہ جہاں آپ کو نکالا گیا تو اسی ضمن میں بہرحال ابلیس کو بھی نکالا گیا، اسی ضمن میں حیا کو بھی نکالا گیا، تو ان ساری چیزوں کو جب نکالا گیا تو اس لیے صیغہ جمع کا استعمال ہو گیا، اور کہیں بطور خاص صیغہ تثنیہ کا استعمال ہوا جو آدم اور حوا علیہ السلام پر اطلاق ہوتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذریت جو رکھی تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے، دنیا سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ذریت آدم کو صلب آدم سے نکالا تھا اور ان سے ایک عہد بھی دیا تھا اپنی ربوبیت کا کہ الست بربکم قالوا بلا، تو وہ تمام ذریت بھی تو گویا آدم علیہ السلام کی صلب میں موجود ہے، اس بنا پر بھی صیغہ جمع کا حکم دیا گیا کہ تم اترو، چونکہ آدم کے اترنے سے گویا سب اتر گئے۔
اور اسی لیے اس کے اندر بھی حکمتیں تھیں کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں اللہ نے جو ذریت رکھی ہے تو اس ذریت میں مومنین بھی تھے، کافرین بھی تھے، اس کے اندر انبیاء و مرسلین، ابرار و اخیار بھی تھے، تو مقابلے پہ کفار و فجار بھی تھے۔ تو اب اللہ کا نظام دیکھیں نا کہ اگر آدم ہمیشہ جنت میں رہتے تو پھر آپ کی صلب میں جو کافر تھے وہ بھی جنت میں رہتے۔ تو اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں تھیں، ان کو زمین میں تو اتارنا تھا تاکہ زمین میں جانے کے بعد پھر اس ذریت کو باہر لایا جائے اور پھر ان کو اختیار بھی دیا جائے، تمییز بھی دی جائے، قوت بھی دی جائے اور ان کو قوا بھی دیے جائیں تاکہ وہ دنیا میں خیر اور شر کو پہچانے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ اما یاتی انکم منی ہدا، کہ اے ذریت آدم کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت پہنچے۔ اب ہدایت سے مراد عام ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول پہنچیں یا اللہ تبارک و تعالی کی کتابیں پہنچیں، تو پھر ایک بات کھلی سن لو کہ فمن تبع ہدایا، کہ جس نے ہماری اس ہدایت کی اتباع کی، جس نے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کی، جس نے ہماری اتاری ہوئی کتاب اللہ کے قرآن کی اطاعت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو یوم قیامت کے اندر آگے کا کوئی خوف ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، اور نہ جو دنیا میں چھوڑ آئے ان کا کوئی غم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اس کے مقابلے پہ میری ہدایت آنے کے بعد، اللہ کی کتابیں پہنچنے کے بعد، اللہ کے انبیاء اور رسل کے دنیا میں آ جانے کے بعد، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی اللہ کی آیات کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ ہیں دراصل جہنم والے، وہی آگ کے ساتھی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہے۔ اس لیے ان تمام سابقہ اسباب کو ذہن میں رکھنے کے بعد، چونکہ آدمی کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اسلوب بیان سمجھ نہ آئے کہ ہم نے اس سورت کی ابتدا جو کی تھی وہ کہاں سے کی تھی، اور اس سورت کی ابتدا میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں تو ان کا خلاصہ کیا ہے، تو اب جب وہ خلاصہ ذہن میں آ جائے، ایک دفعہ مستحضر ہو جائے، ایک دفعہ یعنی وہ پڑھا ہوا سبق تازہ ہو جائے، تو اب اگلی آیات کے سمجھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اب اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس میں اب آپ یوں سمجھیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ سب سے پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں اتری، یہ سورت مدنیہ، اور جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو صورتیں میرے آقا پر رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سورت مکی کہلاتی ہیں، اور جو حضور پاک پہ ہجرت کے بعد صورتیں اتاری گئی ہیں وہ سورہ مدنیہ ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورت البقرہ ہے، یہ سورت مدنیہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور اسی سے یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ جب میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں پہنچی ہیں تو وہاں یہود بڑے آباد تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، اور ویسے یاد رکھیں کہ وہ عدد کے اعتبار سے اتنے زیادہ نہیں تھے، یعنی عدد تو ان کا بھی بڑا محدود تھا۔ اصل جو بڑے قبائل ہیں مدینہ منورہ کے وہ اوس اور خزرج تھے، اوس اور خزرج کے قبائل جو ہیں وہ اعتبار عدد میں بہت بڑے تھے، تعداد میں بہت بڑے تھے، لیکن یہود جو ہیں یہ عدد میں تو بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کو باقی قبائل پر علمی تفوق تھا، یعنی باقی قبائل جو ہیں ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امی ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، لیکن یہود کے بارے میں یہ ایک بات ہر آدمی کے دماغ میں تھی کہ یہ اہل کتاب ہیں اور یہ اہل علم ہیں، ان کے پاس احبار ہیں، ان کے پاس رہبان ہیں، تو اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ تھی یہود کی کہ یہ ابتدا سے اگر آپ ان کے نسل پہ بھی غور کریں تو یہ بنیادی طور پر دولت پرست لوگ ہیں، یعنی بنیادی طور پر انہوں نے مادہ پرستی کا سبق سیکھا ہے، یہ دولت پرست لوگ ہیں، یہ مادہ پرست لوگ ہیں،
انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مال اور دولت پر ہمارا کنٹرول رہے. اصل میں چونکہ یہ بڑی مکار و عیار قوم ہے اور یہ سمجھتی ہے اور یہ بڑی متعصب قوم ہے، یعنی ان کے اندر اتنی عصبیت قومیہ ہے، ان کے اندر اتنی عصبیت جاہلیہ ہے کہ یہودی اگر ان کا نسل کا ہو، وہ اگر رشیا میں بھی ہو تو اس کو بلائیں گے، وہ اگر دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو تو اس کو بلائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی ان کی قوم بنو اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا، نعوذ باللہ وہ یہودی بھی بن جائے تو اسے یہ یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اس کو یہ شامل کر لیں گے لیکن دوسرے نمبر کا شہری سمجھیں گے. ان کو وہ حقوق دینے پر یہ تیار نہیں ہوں گے جو ان کے اپنے نسلی حقوق ہیں، کیونکہ اس قوم کے اندر بڑی مادہ پرستی، بڑی نسل پرستی اور قوم پرستی اور اسی طریقے سے اور اس کے اندر بڑے بڑے یعنی عجیب عجیب مکر و خدا ہیں جن پر آہستہ آہستہ تاریخ پردہ اٹھا رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ پردہ اٹھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آ جائے گا جب یہود اپنی ذلت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، تمام دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز کے پچنے کے بعد ایک کٹنے کا وقت بھی آتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنی فصلات ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ گندم کاشت کرتے ہیں لیکن وہ جب پک جاتی ہے تو پھر اسے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح دنیا کے جتنے فصل ہیں اور اسی طرح یہ نظام عالم ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو دن ڈھلتا بھی ہے، جب رات جوش کر کے آتی ہے تو پھر رات جاتی بھی ہے. تو یہ ایک نظام عالم ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جوانی کو چڑھتا ہے تو پھر اس نے بڑھاپے میں بھی آنا ہے. تو اس لیے یہودیوں نے اگر مادہ پرستی کے پیش نظر، اگر اقتصادی قوت کے پیش نظر اب اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں تو اب ان کی ذلت کے دن بھی قریب آنے والے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہماری ذلت جو ہے وہ عالم اسلام کے ہاتھوں سے ہوگی. اسی لیے اب آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں، ہر جگہ آپ کو اسلام کے خلاف زہر پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، ہر جگہ اسلام کے خلاف. اور جہاں جہاں جتنا مسلمان دین پہ زیادہ پختہ ہے وہ ان کا اتنا بڑا دشمن ہے، اور جہاں جہاں مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے وہ اس سے گزارا کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ایک لیبل ہے، جیسے ہم پر ایک یہودیت کا لیبل ہے، نصرانیوں پر ایک نصارہ کا لیبل ہے، ان پر بھی ایک مسلمان ہونے کا لیبل ہے، ورنہ ان کے اندر عمل کے اعتبار سے کوئی ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق نہیں ہے. خنزیر وہ بھی کھاتے ہیں، خنزیر وہ بھی کھاتے ہیں، شراب وہ بھی پیتے ہیں، شراب وہ بھی پیتے ہیں. اسی طرح جیسے وہ جاتے ہیں کلبوں میں اسی طرح مسلمان بھی ان کلبوں میں جاتے ہیں. اسی طرح جیسے ان کے یہاں مختلف قسم کی پارٹیاں اور مختلف قسم کے کردار ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان دین پہ پختہ ہو، جو مسلمان اپنے مذہب و ایمان پہ اعمال صالحہ پہ پختہ ہو، وہ ان کا دشمن ہے، وہ چاہے کسی کونے میں رہتا ہو. اسی وجہ سے بہرحال تو اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ کے مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلے مخاطب جو تھے پڑھے لکھے لوگ وہ بنو اسرائیل. اور یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں نصارہ بھی تھے، یعنی جیسے یہودی زندہ تھے، یہودی موجود تھے، ان کے قبائل موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. لیکن نصرانی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آباد نہیں تھے. نصارہ جتنے تھے وہ تقریباً شام میں تھے اور نصارہ جتنے تھے وہ تقریباً نجران میں تھے، کچھ جانب یمن میں آباد تھے اور زیادہ تر جو ہے وہ شام کی طرف آباد تھے. ان کے وفود تو آتے رہے، ان کے وفد آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی ہوتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمات بھی ہوتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں بھی وہ سمجھتے رہے، اور ان میں بڑے لوگ ہیں جو اسلام بھی لاتے رہے. لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو آباد تھے وہ بنی اسرائیل تھے، وہ یہودی تھے،
اور ان کی جگہیں جو تھیں بڑے قلعے نما جگہیں تھیں، کیونکہ دولت پر مدینے میں بھی ان کا کنٹرول تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بنو اسرائیل جو آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، جیسے کہ آج کل بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر دکھلایا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ بھی ہمارا ہے اور خیبر بھی ہمارا ہے، تبوک بھی ہمارا ہے، فلاں علاقے بھی ہمارے ہیں، تو دراصل یہ تو بالکل ایک غداری ہے، ورنہ ان علاقوں میں ان کی کوئی حکومت یا سلطنت نہیں تھی، بلکہ یہ تو اپنے علاقوں سے نکل کر، بیت المقدس سے نکل کر، ان علاقوں سے نکل کر مدینہ منورہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہوں نے تورات میں باقاعدہ پڑھا تھا کہ مولدہ بمکہ، حضور پاک کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ومہاجرہ الی المدینہ، اور حضور پاک کی ہجرت جو ہے وہ یثرب اور مدینے کی طرف ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی پڑھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک جو ہیں، یعنی دونوں کندھوں کے مبارک کے اندر فاصلہ زیادہ ہوگا بنسبت ایک عام آدمی کے۔ اس کو بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یعنی حضور کا سینہ مبارک چوڑا ہوگا، لیکن یہ بات نہیں، یہ بھی علامت نبوت میں سے ہے، کیونکہ سینہ چوڑا ہونا جو ہے جہاں ایک یعنی مرد کی بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، حسن سمجھا جاتا ہے، تو عرب کہہ دیتے وسیع صدر آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ لیکن جن صحابہ نے بھی ذکر کیا ہے اور تورات میں بھی علامات کے اندر ذکر آیا ہے، تو وہاں سینے کے بارے میں ذکر نہیں آتا، بلکہ یہ آتا ہے کہ دو کندھوں کے درمیان میں فاصلہ زیادہ تھا۔ تو یہ خاص ایک علامت نبوت تھی میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ مہر نبوت تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا تھا کہ آپ جب زمین پہ چلتے تھے تو معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کسی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہو، حالانکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی تھی۔ تو یہ علامات نبوت تھی۔ اور اسی طرح میرے آقا انعامدار سرکار مدینہ کا قد مبارک کوئی اتنا لمبا نہیں تھا، اور نہ قد مبارک آپ کا چھوٹا تھا، بلکہ آپ کا قد مبارک بڑا جمال پر یعنی عین اعتدال پہ تھا۔ لیکن یہ بھی معجزات نبوت میں سے تھا اور خصائص نبوت میں بھی تھا کہ اگر حضور 1,00,000 صحابہ میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ تو یہ شان نبوت تھی، یہ علامات جو ہیں یہ شان نبوت تھی، جن کا انہوں نے ذکر باقاعدہ تورات میں پڑھا تھا۔ انہوں نے آپ کے صحابہ کا ذکر بھی تورات میں پڑھا تھا، انہوں نے آپ کی امت کا ذکر بھی تورات میں پڑھا تھا، اور یہ لوگ انتظار میں آئے تھے مدینہ منورہ کہ جب وہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ تو اصل میں ایمان لانے کے لیے آگے بیٹھے تھے، کوئی ان کا ملک تو نہیں تھا کہ ان کو نکالا گیا تو یہ کہیں ہمارا تھا۔ یہ تو اپنے ملک سے وہاں چل کے آئے اور انتظار میں تھے کہ حضور پاک پر ہم ایمان لے آئے۔ لیکن جب حضور پاک کی پیدائش ہوئی تو یہ دشمن بن گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبوت جو ہے وہ ہمارے خاندان سے نکل گئی ہے، نبوت جو ہے بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں چلی گئی ہے، لہذا اب تو آئندہ قیامت تک کے لیے ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا کہ نبوت ہمارے گھر سے چلی گئی۔ تو لہذا اس حسد میں آ گئے، اس بغض میں آ گئے، اس اناد میں آ گئے، اور پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور پاک اور اسلام کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، سازشیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور بہت جلد وہ وقت آئے گا جس کے بارے میں میرے آقا نے خوشخبری دی ہے اور آپ نے پیشین گوئی دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جتنی طاقت و قوت کو چلے جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو دنیا کے اندر کہیں پناہ نہیں ملے گی، بلکہ اگر یہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ پتھر بھی پکار پکار کے کہے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی فقتل ہو، کہ اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک بدبخت یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اسی لیے اس شجرہ کو شجرۃ الیہود کہا جاتا ہے، وہ نہیں بتلائے گا ان کے بارے میں، باقی تو ہر چیز بتلائے گی، لیکن وہ درخت جو ہے
اس کے پیچھے اگر چھپے ہوں گے تو وہ درخت نہیں بولے گا. تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نقشہ جو بن رہا ہے نا خدا کی قدرت سے کہ تمام دنیا سے یہودیوں کو بلا کے ایک جگہ آباد کیا جا رہا ہے، تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب کسی پہ موت آئے نا تو وہ اپنے ٹھکانے پہ اللہ اسے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو بڑے گہری نظر سے اسلام والے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اس کو سوچتے ہیں کہ آخر کوئی وجہ ہے. کبھی یہ جرمنی میں آباد رہے، کبھی یہ رشیا میں آباد رہے، کبھی مختلف دنیا کے ملکوں میں یہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اب یہ سمٹ کر ہر جگہ سے ایک ہی مقام پہ پہنچ رہے ہیں. اور وہ مقام بالکل عین اس جگہ کے قریب ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے اترنے کے بعد ہی تو ان پر تباہی کا دور آئے گا. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے خصوصی خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل. یاد رکھیں کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ دراصل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب ہے اسرائیل. اور اسرائیل جو ہے اصل میں یہ ہے نا اسر اور ایل. اسر کا معنی ہوتا ہے عبد اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی عبداللہ. اور بعض نے کہا کہ اسر اور ایل. اسر کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ چنا ہوا اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی کیا ہوگا؟ صفوت اللہ. جیسے کہ عبداللہ یا اس کا ترجمہ ہوگا صفوت اللہ، یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام. اب جناب اسی سے دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اور ان کا لقب ہے اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک یہ اتنی بڑی مدت جو ہے اس میں اللہ نے 4000 نبی بھیجے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ درمیان میں جو وقفہ ہے، تو اس میں جتنے نبی آئے ہیں یہ بنو اسرائیل میں آئے اور تقریباً 4000 نبی آئے. اس لیے اللہ نے بڑے بڑے مقام پہ فرمایا نا فضلناکم علی العالمین. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم میں انبیاء بنائے، ہم نے تم میں بادشاہ بنائے. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. اور ہم نے تمہیں ایسی نعمتیں دی کہ اور کسی جہان والوں کو نہیں ملی. اتنا بڑا شرف دیا ہے ہم نے تم کو، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے ہم نے تم کو، لیکن تم نے کیا کیا؟ تو اس لیے اب یہ ہے خاص طور پہ خطاب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. تو اس کو کہتے ہیں تذکیر نعم. یہ تذکیر نعم، لیکن پہلے تو تھا نا تذکیر نعم عام الذی خلقکم، اور اسی طرح الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خطاب عام تذکیر بالنعم العامہ. یہ تذکیر بالنعم خاصہ علی بنی اسرائیل. اس لیے خطاب آیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور اسی خطاب میں بھی ایک حکمت ہے کہ جہاں جہاں بھی ذکر آتا ہے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. حالانکہ اسرائیل تو یعقوب کا لقب ہے، تو اللہ نے یا بنی یعقوب نہیں فرمایا قرآن مقدس میں کہیں بھی. یعنی آپ جہاں جہاں بھی قرآن میں نظر ڈالیں گے تو ان کو جب خطاب کیا گیا ہے تو یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا. حالانکہ اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور اسرائیل کا معنی ان کی لغتوں میں ہوتا تھا عبداللہ، یعنی اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ. یہ تو مختلف لغات ہیں نا جی، کہ پہلے جتنی لغتیں آئیں کبھی عبرانی کا دور تھا، کبھی سریانی کا دور تھا. اچھا اب بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں
مختلف لغتوں میں مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے سوارتو، سوکارو مانا وہی ہوتا ہے، عبداللہ مانا وہی ہوتا ہے، لغتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ خطاب بھی دراصل اللہ کے لطف و کرم، اللہ کی مہربانیوں کا ایک شاہکار ہے، کیونکہ جب خطاب کسی کو لقب سے کیا جائے تو یہ بڑے پیار کی علامت ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ دیکھو نا جی، جب آپ کسی کو لقب سے خطاب کریں، یعنی آپ کسی عالم کے بیٹے سے کہیں کہ یا ابن العالم، کیا ہے عالم کے بیٹے تم بھی تو علم حاصل کرو، تمہارا باپ کتنا بڑا عالم تھا۔ ایک ہے کہ اس کو نام لے کے کہو گے فلاں تم پڑھو، اسی طرح تم کسی کو کہو گے ابن الکریم، ہے سخی کے بیٹے، جیسے کہ میرے آقا نے خاتم الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب، یعقوب ابن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ تو وہیں سے چلا آ رہا ہے نا۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات کو مگر تھوڑا سا آرام کرو۔ تو اب وہاں خطاب لقب سے آیا، یعنی جس کیفیت میں حضور لیٹے ہوئے تھے اسی کیفیت کو اللہ نے مخاطب بنا لیا کہ اے لیٹنے والے اٹھو اب۔ جیسے کہ آقا انعامدار نے محبت سے اور پیار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹے ہوئے تھے مٹی پر اور آپ کے سر مبارک میں مٹی تھی تو آپ نے فرمایا کم یا ابی تراب، اٹھو مٹی کے باپ اٹھو، یعنی جس کیفیت میں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اسی کیفیت کو مخاطب کیا گیا۔ تو اب اگر کہا جاتا کہ یا بنی یعقوب تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اسرائیل جو ان کا لقب ہے کہ وہ چنا ہوا اللہ کا پسندیدہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پسندیدے بندے کی اولاد، تم تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تم تو یاد کرو، تم تو ایسے آدمی کی اولاد ہو جس کو اللہ نے چن لیا تھا، جس کو اللہ نے پسندیدہ بنایا تھا، تو تم اللہ کے پسندیدہ بندے کی اولاد ہو، تم نبیوں کی اولاد ہو، تم یعقوب و ابراہیم کی اولاد ہو، تم تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ چلو مکے کے مشرکین نے تو ٹھکرایا، وہ تو جاہل تھے، ابھی جال اینڈ کمپنی نے اعتراض کیا میرے مدنی سرکار پہ، لیکن وہ تو ان پڑھ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی سب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی بڑے بڑے احبار نہیں تھے، رہبان نہیں تھے، لیکن تمہارے پاس تو علم ہے، تمہارے پاس تو کتاب ہے، تمہارے پاس تو اللہ کی نازل کردہ تورات ہے، تمہارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ اس لیے فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اب مفسرین کرام نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ خاص نعمت جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ فرمائی، سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ ان میں سے اللہ نے انبیاء بنائے 4000 نبی، اور سب سے بڑی نعمت اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا تھی کہ وجعلکم ملوکن، اللہ نے ان کو باقاعدہ بادشاہتیں بھی عطا کی، ان کے اندر نبی بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس اپنے کعبے کے اندر رہنے کی سعادت بھی بخشی۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، اور فرمایا نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے چھڑایا اور تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر کے عذاب میں ڈالا۔ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے من و سلوہ تم پہ اتارا۔ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم دریا میں ڈوبنے سے ڈر رہے تھے تو میں نے دریا میں رستے بنا دیے۔ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی کہ ہر وقت تیار کھانا آسمانوں سے اترے اور تمہارے آگے رکھ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس کے بعد فرمایا اوفوا بعہدی، اوف بعہدکم، تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، پورا کرو۔
پورا کرو وہ وعدہ جو تم نے کیا ہے، میں بھی پورا کروں گا وہ وعدہ جو میں نے کیا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس عہد سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس عہد سے وہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجی اور تمہارے اندر 12 نقبہ بنائے، اور اس کے بعد فرمایا تھا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نمازوں کو قائم کیا، اگر تم نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اگر تم میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری گناہوں کو بدل ڈالوں گا اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ وعدہ کیا تھا تو پھر اس وعدے کو یاد کرو کہ تم بھی اپنے اس عہد پہ قائم رہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد یہ عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم دیا تھا کہ آنے والی امت کو بتائیں کہ ایک نبی عربی پیدا ہوں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جب میرے نبی کا زمانہ آئے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرو، تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم و سپاہی بنو۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو جب یہ ساری نعمتیں بھی میں نے تم سے کی اور تم سے وعدہ بھی لے لیا، اب تم کیا کر رہے ہو کہ اس وعدے کو بھی توڑ ڈالا، اس عہد کو بھی توڑ ڈالا، اس میثاق کو بھی توڑ ڈالا، اور ان نعمتوں کو بھی بھول گئے اور دشمن بن گئے ہو حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وجہ کیا تھی؟ بدبختوں کا بغض دیکھو کس لیے تھا۔ کہتے ہیں جی انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ اب نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف چلی۔ وہ بدبختوں، اسماعیل کون ہے اور یعقوب کون ہے؟ یہ بھی تو غور کرو نا آخر کہ سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ سیدنا ابراہیم کی۔ تو یہ ساری ذریت ہی ایک ہے، خاندان ہی ایک ہے، نسب ہی ایک ہے۔ ایک بھائی کے گھر میں نہ ہوئی نبوت تو دوسرے بھائی کے گھر میں چلی گئی، تو فرق کیا ہو گیا؟ خاندان تو ایک ہے، اوپر باپ بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، نسب بھی ایک ہے۔ صرف یہ ہوا کہ پہلے نبوتیں حضرت اسحاق کی اولاد میں آئیں اور بعد میں نبوت جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئی۔ اچھا، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ ولد ابراہیم۔ اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے۔ اور میرے مدنی سرکار کی نسبت کہاں جڑے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اب اندازہ کریں کوئی نسب میں فرق ہے؟ لیکن بس ایک عداوت ہے آج کل۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، یہ عداوتیں ایسی ہیں کہ آج بھی چچا کے بیٹوں کی اکثر نہیں بنتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں اکثر جھگڑے جو ہیں وہ بنی اعمام میں ہیں، یعنی چچا زاد بھائیوں میں اکثر جھگڑے، اکثر اختلاف جو ہیں وہ اسی کے اندر ہے۔ اور جی وہ کہے نہیں ہے تو جی میرا چچا زاد بھائی، لیکن جی بہرحال ہمارا اس سے جھگڑا ہے۔ ابھی تمہارا چچا زاد بھائی ہے اور چچا باپ کے منزلے میں ہوتا ہے، تو اس میں اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ لیکن نہیں، اسی میں عداوتیں۔ حالانکہ اب سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور دونوں اولاد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سیدنا اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور ان میں سے پھر نبوت آئی تو 4000 نبی آیا، یعنی ایک خاندان میں 4000 نبی ہے، اور دوسرے بھائی کے خاندان میں صرف ایک نبی ہے۔ حسد کرنے والے کون ہیں جو 4000 نبی رکھتے ہیں؟ کہ جب 4000 ہمارے خاندان میں تھا تو یہ ایک بھی ہمارے خاندان میں ہوتا۔ انتہائی ایک تحسد تھا، ایک تباغض تھا، ایک حسد تھا اور ایک جہالت۔ اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے آج کل دنیا میں بھی کسی آدمی سے ہو نا
تو آدمی کہتا ہے بھائی یار تم سلو کیوں نہیں کر لیتے؟ کسی آدمی کو کہے نا دو لڑ رہے ہوں کہ بھائی تم سلو کیوں نہیں کر رہے ہو، کہتے ہیں حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہمارا تو خاندانی جھگڑا ہے. یہ سلو جی بڑی مشکل سے ہوگی کیونکہ ہمارا جھگڑا جو ہے یہ خاندانی ہے، آباء و اجداد سے جھگڑا ہے. اچھا اسی لیے قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے مومنوں سے کون ہیں؟ یہودی ہیں. کیوں؟ ان کا بھی تو خاندانی جھگڑا شروع ہو گیا نا. نصرانیوں کا تم سے کوئی خاندان کا جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا تمہارے ساتھ ہے کہ وہ مسیحی ہیں تو مسلمان ہو، لیکن کوئی نسلی عداوت ہو کہ پیچھے سے باپ دادے سے چلی آ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہودیوں کا جھگڑا مسلمانوں سے جہاں مذہبی ہے، جہاں دینی ہے، جہاں باعتبار ملت اسلام کے ہے، وہاں یہ نسلی جھگڑا بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی ان سے تو ہمارا خاندانی جھگڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ہماری نبوت نعوذ باللہ چھین لی، کہ نبوت آ رہی تھی حضرت اسحاق کے خاندان میں اور یہ مسلمانوں کا نبی آیا تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گیا، تو لہذا ہمارا تو باپ دادے سے جھگڑا آ رہا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہودی جہاں بھی ہوگا وہ اسلام کا بدترین دشمن ہوگا. یعنی دشمن تو تمام کافر ہیں، نصرانی بھی دشمن ہے، یہودی بھی دشمن ہے، بدھ مت ہو، ید مت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، الکفر ملت واحدہ. لیکن یہ تو فرق ہوتا ہے نا کہ کوئی 50 ڈگری دشمن ہے، کوئی 100% دشمن ہے، کوئی 80% دشمن ہے. تو یہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہودی سب سے ٹاپ پہ. اچھا نصارہ سے کبھی کبھی تمہارا سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ممکن ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن یہودی ایک ایسی بدترین نسل ہے کہ معاہدے کے باوجود بھی دشمنی کریں گے. حضور سے معاہدہ کر لیا مدینے میں کہ چلو جی ہم آپ کو نبی نہیں مانتے لیکن آپ کی ہماری سنو. نبی تو ہم نہیں مانتے، کلمہ بھی ہم نہیں پڑھتے، لیکن آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کے دشمنوں سے ساز باز نہیں کریں گے، اور خدا نہ کرے کبھی مدینہ منورہ پر کوئی دشمن چڑھائی کر کے آ جائے تو ہم دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ آپ کی مدد کریں گے. یہ باقاعدہ معاہدہ ہو. اور اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ اگر مثلا ہمارے آدمی سے کوئی قتل ہو گیا اور ہمارا آدمی غریب ہوا اور دیت ادا کرنے کے اس کے اندر پیسے نہ ہوئے تو مسلمان ہماری مدد کریں گے دیت میں، چندہ کر کے تاکہ دیت ادا کریں. اور اگر کسی مسلمان سے قتل ہو گیا اور وہ غریب ہے اس کے بعد دیت کے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم دیت دیں گے، ہم بھی چندہ دیں گے، ہم بھی چندہ دیں گے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک رقم کو پھیلا لیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. قاعدہ اب ایک آدمی کو 1 لاکھ دیت دینی ہو بڑا مشکل ہے، لیکن 100 آدمی مل جائے تو 1,000 بنے گا، تو کسی کے لیے بوجھ ہی نہیں بنے گا. یہ باقاعدہ معاہدہ کیا میرے مدنی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاہدہ، اور معاہدہ تحریری. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب مدینے پاک پہ چڑھائی ہوئی تو یہ اندر سے کافروں سے مل گئے، وہاں بھی معاہدہ توڑا ظالموں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب صحابی کی مدد کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے خبر بھیجی یہودیوں کو کہ فلاں دن میں آ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ایک مسلمان غریب سے قتل ہو گیا، دیت دینی ہے. تو اس کے چندے کے سلسلے میں کہا اہلاً و سہلاً حضور آپ آئیں، بالکل ہم چندہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اپنے مکان پر آدمی چھپا دیا کہ اس مکان کی دیوار کے نیچے ہم حضور کو بٹھائیں گے تم اوپر سے پتھر پھینک کے قتل کرو. یعنی معاہدے کے بعد یہ اتنی ذلیل قوم ہے، یہ یہود جو ہیں اتنے مکار ہیں لعنہم اللہ تعالی، یعنی اتنے جھوٹے ہیں اور ان کا معاہدے کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ اندازہ کریں کہ یہود کے نزدیک مسلمان کا جانی، مالی، عزت، عظمت، کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ اس کے مذہب کے خانے میں داخل ہے. یعنی وہ اس کو اپنے نزدیک ایک بڑی عبادت سمجھتا ہے.
اور اتنی انتہا پر یہ گری ہوئی قوم ہے یہودی کہ وہ اپنی لڑکیاں جو ہیں ان کی عزت کو بھی اگر بیچنا پڑے تو انہوں نے ان کو سبق دیا ہوا ہے کہ تم اپنا جسم، جان، جمال، حسن سب کچھ داؤ پہ لگا دو یہود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں دین اسلام کے خلاف وہ سب یہودیوں نے پیدا کیے۔ یاد رکھو جتنے فرقے باطلہ پیدا ہوئے ہیں، معتزلہ پیدا ہوئے، روافض پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، یہ شیعہ پیدا ہوئے، یہ پھر شیعہ کی جتنی اقسام ہیں کہ یہ 12 اماموں والے ہیں، یہ 6 اماموں والے ہیں، اور یہ آغا خان والے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ نصیری، یہ تمام کے تمام کی بنیاد آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اصل کون ہے پیچھے؟ یہودی۔ اصل اس کے پیچھے آپ جائیں گے، بات جا کے ختم کہاں ہوگی؟ یا عبداللہ ابن سبا پر یا حسن ابن سبا پر، اور وہ دونوں یہودی تھے۔ تو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے بدترین دشمن اور اعداء اسلام جو ہے وہ یہود۔ اس لیے اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم وفا کرو اس وعدے کے ساتھ۔ انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تو توڑ ڈالا، اور نبی سے وعدہ کیا تو توڑ ڈالا، تمہارے ساتھ وعدہ نبھا لیں گے؟ اللہ سے وعدہ کیا تو توڑ ڈالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تو توڑ ڈالا، اور اللہ نے انہیں یاد دلایا اوفوا بعہدی کہ بدبختو میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کرو، اوفوا بعہدکم میں بھی پورا کروں گا۔ اللہ تو ویسے بھی وعدے کا خلاف کبھی نہیں فرماتے، ان کی تو شان کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ جو حکم جاری ہو گیا اس سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی خالص ڈرو۔ یا جیسے تھا نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ نعبد إِيَّاكَ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا إِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ڈرو۔ تم تو کہتے ہو جی ہم ڈرتے ہیں پھر بادشاہ ہمیں مار دیں گے، اور پھر فلاں قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں گی، پھر ہماری دولت چھن جائے گی، پھر ہمارے عہدے چھٹ جائیں گے، پھر ہماری کرسیاں چھن جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ڈرنا تو اس سے چاہیے جو نفع نقصان کا مالک ہے، ڈرنا تو اس سے چاہیے جو عزت و ذلت کا مالک ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو جو چاہے جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا لیکن تم بندوں سے ڈرتے ہو اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ ایک آدمی اپنے خدا سے نہ ڈرے اور بندوں سے ڈرے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا ہم مسلمان جو ہیں کلمہ پڑھنے والے ماشاء ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ جی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اپنے اپنے گریبان میں آدمی جھانک کر دیکھے، اپنے گریبانوں میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، مسلمان اللہ معاف کرے ایک سپاہی سے جتنا ڈرتا ہے اتنا بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ اگر ایک سپاہی موجود ہو تو تم چوری کرو گے؟ ایک سپاہی دیکھ رہا ہو تو تم زنا کرو گے؟ ایک سپاہی دیکھ رہا ہو تو تم کوئی شراب پیو گے؟ ایک سپاہی دیکھ رہا ہو تو تم کوئی نشے پینے کی یا اٹھانے کی یا بیچنے کی حرکت کرو گے؟ لیکن اللہ کے سامنے سب کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا۔ اور پھر اپنے دل کو بہلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ تو بندے ہیں نا، یہ تو دیکھ لے تو چھوڑتے نہیں، او تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ہمیں اسی لیے وعدہ کیا کہ بس ہم منہ کالا ہی کرتے رہیں، کبھی اچھا کریں ہی نہ۔ یہاں وہ غفور الرحیم ہے، وہی وہ قہار و جبار بھی تو ہے نا۔ جہاں وہ ستار ہے وہاں یہ بھی تو فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔
لیکن ایک پہلو پہ نظر رکھے آدمی اور دوسرے پہلو پہ نظر نہ رکھے تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا، فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے اپنے نبی پر وہ تورات کی بھی تو تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہے، یعنی قرآن تمہاری کتاب کی تردید بھی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، بلکہ تصدیق کرتا ہے۔ پھر تو ظالمو ایمان لے آؤ۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، حالانکہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی اگر تیرے مذہب کی تصدیق کرے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، جو انکار کرے تو برا لگتا ہے نا، جو آدمی تصدیق کرے وہ تو اچھا لگتا ہے۔ اور فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، حق کر سطر پوشی کرنے والے۔ اول کافر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ کفر تو نصارہ بھی کریں گے، کفر تو دیگر قبائل بھی کریں گے، لیکن تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ مکے والے تو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، کیونکہ حضور کی نبوت تو مکے میں ملی نا، حضور کا اعلان نبوت مکے میں ہوا تو مکے والوں نے تو پہلے کفر کیا، تو اول کافر تو مکے والے بنے، سب سے پہلے کفر کرنے والے۔ لیکن علماء نے فرمایا مکے والوں کا کفر جہالت پہ مبنی تھا، نادانی پہ مبنی تھا، عدم علم پہ مبنی تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، ان کے پاس صرف ضد تھی، اناد تھا، جہالت تھی، قبائلی نسلی جھگڑے تھے۔ لیکن یہود جو ہے یہ تو اہل کتاب بھی تھے، اہل علم بھی تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علم والے، تم پر میں نے نعمتیں کی ہیں، تم اولا کافر نہ بنو۔ کیوں؟ جو آدمی پہلا کافر بنے گا اس کے بعد جو کفر کریں گے تو اس پہلے پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ لوگوں نے نظریں ڈالی ہوئی تھی کہ دیکھیں مدینے کے یہود کیا کرتے ہیں۔ مدینے کے یہود بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس بڑے تاریخ دان ہیں، بڑے تورات کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے خاندانوں میں 4000 نبی گزرا ہے، وہ نبوت کو پہچاننے والے ہیں۔ عام قبائل انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہودی اسلام لے آئے تو پھر نبی سچا ہے، ہم بھی اسلام لے آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو تم میرے قرآن کی آیات کو، میرے احکام کو جو میں نے تم پر اتارے ہیں بڑے چھوٹے قیمت کے عوض۔ اچھا، لا تشترو لفظ بے شراء دونوں کے لیے آتا ہے۔ آیاتی ثمنًا، یاد رکھو، حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا متان، کیوں؟ آدمی جب خریدتا ہے تو چیز خریدتا ہے، پیسے تو نہیں خریدتا، تو یہاں تو آیا ثمنًا قلیلا کہ تم تھوڑے پیسے نہ خریدو۔ آدمی پیسے نہیں خریدتا، پیسے دے کے چیز خریدتا ہے، لیکن چونکہ ان کا مقصدی دولت تھا، ان کا مقصدی ایمان تھا، اس لیے اللہ نے یا متاعن کے بجائے ثمنًا قلیلا کا ذکر کیا۔ اسے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، مجھے سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بنو اسرائیل پر اپنی خاص نعمتوں کا ذکر فرما کے ان کو تذکیر کیا ہے تاکہ وہ ڈریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ کہتے جی ہم ایک ایسی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں جو اتنی اونچی ہے کہ 20-22 بلڈنگ یعنی منزلیں اونچی ہیں، وہیں سے کھڑے کھڑے ہم جماعت حرم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اتنا گنجائش موجود ہے کہ آدمی اگر اتنی اونچی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کو حرم کی جماعت نظر آ رہی ہے، صفیں نظر آ رہی ہیں، رکوع سجود ان کا نظر آ رہا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر تو کسی کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک یہ ہوتا ہے کہ صفیں چلی جا رہی ہیں اور ہم دیوار کے اوٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن صفیں باقی تو صفیں دیکھ رہی ہیں نا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا ہر فرد دیکھ رہا ہو،
اس طرح جو آدمی باہر کھڑے ہیں ضروری نہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہو، لیکن سبوں کے ساتھ ملی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک موٹی بات ہے کہ اگر وہاں سے آپ کو حرم کی نماز نظر آتی ہے، جماعت نظر آتی ہے، صفیں نظر آتی ہیں، تو پھر بعض ائمہ کے قول پہ نماز ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں نماز میں اتصال ضروری ہے، صفوں کا صفوں کے ساتھ ملا ہونا ضروری ہے، فاصلہ بلا وجہ بغیر عذر کے نہ چھوڑا جائے۔ عصر کی اور عشاء کی جو سنتیں ہیں، جو اگر ہم 4 سنتیں پڑھیں تو التحیات میں حنفی مسلک کے مطابق پہلی 2 رکعتوں پہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک اور پھر آخری 2 رکعتیں پوری کریں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک اگر کوئی ساری فاتحہ یعنی سارا تشہد بھی پڑھ لے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی دونوں مثلاً سو گئے اور جنابت کی حالت میں ہیں اور بچہ رو پڑے تو عورت جنابت کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کیا کرے آدمی کہ غسل کر لے، اگر غسل نہ کرے تو کم از کم استنجا اور وضو کر لے اور اس جگہ کو بھی دھو ڈالے، جتنا احتیاط ممکن ہو وہ کر لے۔ یعنی مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے، مجبوری ہو تو خیر علیحدہ بات ہے کہ بھئی اب وقت نہیں ہے یا مجبوری ہے یا سردی بہت زیادہ ہے، یکدم اٹھ کے باہر جانے میں سردی لگنے کا خدشہ ہے یا سردی میں اور گرمی لگنے کا کوئی اندیشہ ہے تو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اب تو خیر خاوند دودھ پیتے ہیں، اب بچوں کا مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ پیتے بھی جنابت کی حالت میں ہیں۔ انا للہ و انا اسی طرح کافروں کی اتباع کرو گے تو پتہ نہیں ہے تمہیں کہاں لے آئیں گے۔ ابھی مثلا آدمی منہ سے اتنے تک تو آ گیا ہے نا، اور نیچے جائے گا۔ بیوی خاوند ہم غسل کے وقت بیوی سر کا مسح کریں غسل ہو جائے گا، سر کا مسح کریں، کوئی سر ٹوٹا ہوا ہے عورت کا، اگر سر زخمی ہے کٹا ہوا ہے کوئی لگا ہوا ہے زخم تو مسح کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے بالوں کے فیشن کو بگاڑنے کی وجہ سے مسح کر لے، نہیں غسل ہوتا، ہر بالوں کی جڑ میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابہ، حضور نے فرمایا ہر بال کی جڑ کے نیچے جنابت۔ ہاتھ ملانا جو ہے مسافے میں، ابھی تک مسلمان ایسے جھگڑے میں ہیں کہ ملیں کیسے، ماشاء یہ مسئلے ان سے حل نہیں ہو۔ کفر تمہارے گھروں پہ دستک دے رہا ہے، عالم اسلام کو ذبح کر رہا ہے، عالم اسلام کو مٹا رہا ہے، ملکوں کے ملک تمہارے تباہ ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی سینکڑوں ہزاروں عورتوں کو کھڑا کر کے کٹھا ان سے اجتماعی زنا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ان چھوٹے جھگڑوں میں کہ اب ملیں کیسے، کھڑے کیسے ہوں، ٹانگیں کہاں ہوں اور کہاں نہ ہوں، یہ اسی جھگڑے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہم کو ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ بھئی ایک ہاتھ سے ملو تو کوئی بات نہیں، 2 ہاتھوں سے ملو تو کوئی بات نہیں، کون سا مسئلہ ٹوٹ جائے گا؟ جب گلے لگانا بھی جائز ہے، ماتھے پہ بوسہ دینا بھی جائز ہے، تو گلے لگانے میں بھی تو آخر دونوں ہاتھ استعمال ہو جائیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ صحابی کا ایک ہاتھ تھا، حضور کے 2 ہاتھ، ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ سنت ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل جو ایک ہاتھ سے کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان جھگڑوں میں خدا کے لیے کب نکلو گے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے۔ آپ نے عالم اسلام کی بہتری کا بھی کوئی سوچا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کا کھلا انکار ہو رہا ہے، رشدی جیسے بدبخت اللہ کے نبی کے خلاف لکھ رہے ہیں، شیعہ جیسے بدبخت ابی بکر صدیق حضرت عمر کو طاغوت اور شیطان لکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن آدمی کو نعوذ باللہ بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہ لگتا ہو، ان صحابہ کے نام لکھ کر بدبختوں نے لکھا ہے کہ اپنے پاس رکھے۔ یعنی اتنا صحابہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اہل بیت رسول پہ حملہ ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے قرآن شریف؟ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کا کلام ہے،
انہوں نے کہا کیا ہے قرآن شریف؟ سارے پارے پڑھ لو، کوئی بات آگے کی ادھر ہے، کوئی ادھر والی ادھر ہے، کوئی ادھر والی ادھر ہے، کوئی ایک ہی قصے کو 18 جگہ پر ذکر کر دیا گیا ہے، ایک ہی بات کو 20 جگہ پر ذکر کر دیا گیا، یہ کیسے اللہ کا قرآن ہے؟ ان پر بھی تمہاری غیرت کو تو نہیں تڑپتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جھگڑے باغی یہی رہ گئے کہ ایک آدمی نے اگر زور سے آمین کہہ دیا تو کیا ہے اور ایسا کہہ دیا تو کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو مسلمانوں کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑاتے ہیں، آپس میں سر پھٹبل کراتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اصل دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہماری قوتیں اور طاقتیں آپس میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ عورت کی مرد سے ناجائز بچی پیدا ہوئی، بھئی جو اولاد زنا کی حالت میں پیدا ہو وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتی، کہتا ہوتا ہے ہمیشہ باپ کی طرف وہی اولاد منسوب ہوتی ہے جو نکاح کی حالت میں ہو۔ جب نکاح ہی نہیں تھا وہ ناجائز بچی ہے، بس اب وہ اللہ تبارک و تعالی جانے، اور اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، جہاں بھی ہو گئی، اب بچی اپنی اولاد کی طرح رکھے، ماں رکھے، کوئی رکھے، اس کا اسلام کے اندر یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہہ سکے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں یا اس کی وارث بنے، کیونکہ زنا کا کوئی ورثہ شرثہ نہیں ہوتا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، تو ہم پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ ہم پر کیوں لگائی جائے گی؟ ہم نے دنیا میں پھر واپس آنا ہے۔ ان پر تو پابندی لگانے میں حکمت تھی کہ پابندی توڑیں گے تو ان کو اتارا جائے گا، ہم تو جب جنت میں جائیں گے پھر نکلیں گی نہیں۔ پابندی کا کیا مطلب؟ ہمارے لیے تو وہاں لا نصب ولا تعب، نہ تکلیف ہے، نہ پابندی ہے، نہ مشقت ہے۔ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا کہ آپ کب بنے؟ تو انہوں نے کہا میں اس وقت بنا جب کچھ نہیں تھا۔ کوئی حدیث نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے گڑنتو پڑھا ہے، کسی اخبار میں پڑھا ہوگا۔ لا شمس ولا قمر ولا جنت ولا جہنم ولا ملک ولا عرش الا انا نور من نور اللہ، بالکل جھوٹ ہے، گڑنتو ہے۔ یہ حدیث مجھے دکھا دینا، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ یہ حدیث ڈھونڈ کے لے آؤ گے، یہ کتاب میں لکھی ہوئی۔ کیوں اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولتے ہو؟ کم از کم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ نبی کہتے ہیں انما انا بشر، تم کہتے ہو نور ہے۔ نبی کہتے حل کنت الا بشر رسولا، تم کہتے ہو نور ہے۔ نبی کہتے میں آدم کا بیٹا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا، تم کہتے ہو نور ہے۔ میں تمہاری مانوں کہ